دعوت ہے جہاں تک پہنچے۔ آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ایک برحق دین ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ دین اسلام کی شکل میں زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ ہمیں دیا گیا ہے، آج اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی پرائیورٹی، اس کی خصوصیات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے یا ہمارے پاس دین کے علم والوں کی کمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس دین کا علم ہے، علماء موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سن نہیں پاتے اور سنا نہیں پاتے، بلکہ ہم دین کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ ساری کوششوں کے باوجود اس دین کی عظمت اور اس کا احساس ہمارے دلوں میں اس لیے پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم دین کی باتوں کو ایک رسم سمجھ کر سنتے ہیں۔ آج دینی باتوں کے پہنچانے کے جو ذریعے ہمارے جلسے اور جلوس ہیں، ہم اپنے ان کانفرنسوں کو، اپنے ان جلسوں کو ایک رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں اور بس اس میں رسمی طور پہ ہم باتیں سن لیتے ہیں اور بس، جبکہ ایک مسلمان اور ایک مومن کے ایمان کی پہچان بتائی گئی، سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اور جو ہماری کتاب ہے اور جس کو مانے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، یہ قرآن ہمیں اپنے ایمان کو پہچاننے کا ایک تھرمامیٹر دے رہا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ماپنے کا ایک ذریعہ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بتائے جائیں، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عظمت کے ساتھ سنے گا بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کرے گا۔ سمع و طاعت یہ ایمان والوں کے ایمان کی پہچان ہے، لیکن ہم اپنے جلسوں میں اپنے علماء کی زبان سے دینی باتوں کو، اپنے شعراء کی زبان سے پیارے آقا کے شان میں پڑھے گئے نذرانے عقیدت کو ایک رسم کے طور پہ سنتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے کان کی تفریح کا سامان ملتا ہے، ہم اسے ایک تفریح کا سامان سمجھ کر سن لیتے ہیں۔ آج معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن جلسوں میں وہ نامور قسم کے شعراء جن کے صورت سے اور جن کی شکل سے نبی پاک علیہ السلام کی شباہت دور دور تک نہیں جھلکتی ہے، لیکن اگر ان کے اشعار میں کان کی تفریح کا سامان موجود ہے تو آج ہم اپنے کان کی تفریح کا ایک سامان ان کے اشعار کے ذریعے سے کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے جلسوں میں ان واعظین کو اور اپنے ان مقررین کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں جن کے وعظوں میں اور جن کی تقریر میں ہمارے لیے کچھ مزاح کا اور ہمارے لیے کچھ چٹکلے کا اور ہمارے لیے کچھ ظرافتوں کا سامان موجود ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کی یہ وہ نازک صورتحال ہے جس کی بنیاد پر ہماری اصلاحی کوششیں اور دین کی باتوں کے سننے اور سنانے کا جو مطلوبہ نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ پیغام آپ سے اسی لیے شیئر کیا ہے کہ دین کی بات جب بھی آپ سنیں تو اسے اپنے دل کے کان سے سنیں، اسے اللہ کا اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ سنیں۔ انظروا الی ما قال ولا تنظر الی من قال، آدمی جو بات کہہ رہا ہے آپ ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ بات کرنے والا امداد اللہ جیسا ناکارہ ہے اسے مت دیکھیے۔ جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سنتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عمل کے فیصلے اترتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کسی عالم کی بات کو، اپنے کسی واعظ کے تقریر کو اور اپنے کسی بڑے کے واعظ و نصیحت کو اس لیے سنے کہ ان کی باتوں میں ہمیں ظرافت اور چند چٹکلے مل جاتے ہیں، ہماری ہنسی کا سامان مل جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے دین کی باتوں کو آپ چاہے ہزاروں رات سنتے رہیں، آپ کی زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر آپ زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاحی کوششوں سے آپ کے معاشرے میں تبدیلی ہو اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی، بدلاؤ اور چینجنگ ہو، تو میرے بزرگوں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جب بتائی جائیں تو پورے عظمت کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اور پورے اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ اس کو توجہ اس کے ساتھ سن کر اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ ورنہ یاد رکھیے قرآن مجید میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، بہت توجہ کے ساتھ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے۔ آقا علیہ السلام پر جو کتاب ہدایت اتر رہی تھی اس کو وہ سنتے تھے اور بڑے کان لگا کر سنتے تھے، بہت غور سے سنتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے حصے میں ہدایت نہیں آتی تھی، ان کی زندگی جوں کی تو تھی۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں جب آتے ہیں تو آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ غور کیجئے، کیا پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقرر آج تک کوئی پیدا ہوا؟ کیا قیامت تک آپ سے بڑا خطیب، آپ سے بڑا مبلغ، آپ سے زیادہ پرکشش اور دلنشین مؤثر کوئی واعظ آیا ہے اور قیامت تک کیا کوئی آ سکتا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام امت کے سامنے جس دل سوزی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، کیا اس دل سوزی کے ہزاروں درجے کا کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ سنتے تھے غور سے، بہت دھیان سے، کان لگا کر سنتے تھے۔ یہ تذکرہ اللہ نے کیا ہے منافقین کا، دینی مجلسوں میں آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی زبان سے قرآن سنا جا رہا ہے اور کان لگا کر سنا جا رہا ہے، لیکن مقصد چونکہ کیڑے نکالنا ہے، مقصد چونکہ پیغمبر اسلام کی شان میں تنقیص کرنی ہے، مقصد چونکہ تانہ زنی کرنی ہے، اس لیے ان کے حصے میں ہدایت نہیں آتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم آپ کی باتوں کے درمیان اور ان کے کان کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں جس پردے کے بعد وہ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اکنتن ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، قرآن نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ پیغمبر اسلام آپ جب قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں، آپ جب انہیں نصیحت کرتے ہیں اور یہ آپ کے جلسے میں آتے ہیں، بہت دھیان سے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن زندگی بدلتی اس لیے نہیں ہے کہ مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے ان کا۔ آپ کی زبان رسالت سے اللہ کا جو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اس قرآن سے مقصد اس سامع کا اور جلسے میں شریک اس فرد کا ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی بات کے درمیان اور اس شخص کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں آپ کی بات صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔
اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب بھی دینی جلسے ہوں اور دینی پروگرام ہو تو اس کو رسمیت سے اوپر اٹھ کر عقیدت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو دل کے کانوں کو کھول کر سنا جائے اور رسمیت کو چھوڑا جائے۔ ورنہ آج میرے معلومات کے حد تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، ہر مذہب سے زیادہ اور ہر ریلیجن سے زیادہ اصلاحی کوششیں، جلسے، کانفرنس اور پروگرام مسلمان کرتے ہیں میری معلومات کی حد تک۔ کرسچینٹی، عیسائی، ہندوئزم، دنیا کے سارے مذاہب کو اٹھا لیجئے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جلسے، جلوس، اصلاحی کوششیں اور لوگوں کو اویئرنس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں جاگرکتا کے لیے اور لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں اگر کوئی قوم کرتی ہے تو مسلم قوم ہے۔ لیکن آخر رزلٹ آپ کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ نتیجہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان کی راتوں کی کوششیں رائے گاہ کیوں جاتی ہیں؟ آپ راتوں کو قربانیاں دے کر باتوں کو سنتے ہیں، زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے، مقصد کان کی تفریح ہے، مقصد چند شعراء کے اشعار کو سن کر اپنے کان کا سامان فراہم کر لینا ہے، مقصد ظرافت آمیز تقریر کرنے والے مقررین کے 4 اور 5 گھنٹوں کی تقریر سن کر اپنے کانوں کی تفریح کا سامان پیدا کر لینا ہے۔ مقصد چونکہ ہدایت نہیں ہے اور دل میں اللہ کے رسول کی عظمت نہیں ہے اور اللہ کے کلام کی وقعت نہیں ہے، اس لیے ہمارے حصے میں سوائے تفریح کے اور کوئی چیز نہیں ملا کرتی ہے۔ اس لیے اگر آج کا یہ پروگرام، اگر اس میں بھی نیت یہی ہو کہ کان کی تفریح کی کچھ چٹکلے اور کچھ لطیفے سنا دیا جائے، اور ہر مقرر کے بعد ہمارے ناظم حضرات نعرہ لگاتے ہیں یہ شاعر ہر مقرر پر مقرر ہوں گے، ہر مقرر کے بعد ایک شاعر، تاکہ آپ کے کان کی تفریح کا سامان پیدا کیا جائے، اگر اسی مقصد سے آج کا بھی جلسہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی رزلٹ ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے نیت ٹھیک کیا جائے کہ انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی عظمت کے ساتھ انشاءاللہ اس پر توجہ دی جائے۔